उस्मान कुर्लूस के सुपर डुपर हिट एपिसोड के साथ नसीम अहमद हाज़िर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। और हम सिर्फ इस पर्टिकुलर जो एपिसोड है इसका रिव्यू देंगे क्योंकि सुलेमान के तो 6 सीजन्स हैं और बेताशा उसके एपिसोड्स हैं, तो उसको सारों कवर करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें जो है जैसे कि आप जानते हैं कि उस्मान कुर्लूस है और उसकी बीवी जो है वो बाला है और इनके 2 बेटे हैं, ओरहान और अलाउद्दीन। और इनके अपोजिट्स के अंदर जो है वो क्लाडियस है, सोफिया जो कि नज़र आ रही हैं आपको, और शहनशाह है जो कि मुसलसल इनके ख़िलाफ़ जो है वो साजिशों के जाल पे जाल बुन रहे हैं। और अब यहाँ पर ये जो ख़बर आई है शहनशाह को, ये बैठे हुए हैं, सोफिया बैठी हुई है, क्लाडियस बैठा हुआ है और ये शहनशाह है। और शहनशाह को ख़बर आती है कि बहरी बेड़े में कुस्तुसुनिया से बहुत बड़ी फ़ौज जो है वो आकर इनको ज्वाइन करेगी और मुसलमानों का जो है यानी कि काई कबीले का ख़ात्मा कर देगी, क्योंकि पेदर पे काई कबीले वाले जो थे इनको जो है क्लाडियस को, सोफिया को और शहनशाह को बहुत सी शिकस्तों से दो चार कर रहे थे। अब ये यहाँ पर बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि क्लाडियस जो है वो शहनशाह की शह पर सोफिया को शिकस्त देकर उसने एक किला जो है वो सोफिया से खाली करवा लिया था और सोफिया जो है वो हाथ मलती रह गई थी। अब क्लाडियस ने जब हार क्लाडियस का मुकद्दर बनी तो क्लाडियस ने क्या किया कि उसने जो काई कबीले के नज़दीक कुएं थे, पानी पीने के कुएं थे, उन सब में जहर डलवा दिया और उस्मान के हुक्म के ऊपर तमाम कुओं को चेक किया गया ताकि जो है पता चल सके कि किस में जहर है और किस में नहीं है। और एक सरदार था, उसका नाम हसन सरदार है, उसने तमाम कुओं को चेक किया था और चेक करने का तरीका ये था कि अगर किसी कुएं का पानी जो है वो जहर आलूद है तो जानवर उसको नहीं पीता, सिर्फ ज़ुबान टच करके छोड़ देता है और इससे ना जानवर को नुकसान होता है और ना ही किसी और को नुकसान होता है। लेकिन इस दफ़ा सिलसिला कुछ और हुआ और क्लाडियस और उसके आदमियों ने कुएं में ऐसा पानी डाला जिसका असर जो है वो कुछ देर में शुरू हुआ और सरदार हसन सरदार ने जो था अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से किया और उसने कुओं का पानी चेक किया और जानवरों को पिलाया और जानवरों ने पानी को पी लिया। और हसन सरदार ने कहा कि जो पानी जो है वो क्लियर है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और ये पानी जो है फिर काई कबीले के लोगों ने जब पिया तो थोड़ी देर बाद असर होना शुरू हुआ और जो इनकी एक बहुत ही वफादार जो मुलाजमा है वो कारगन है और कारगन को पानी पीते ही तकलीफ शुरू हो गई और कारगन जो है उसका बेटा जो है वो गाजी है और उसका जो खावंद है वो सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, वो जय कुताई है। और जय कुताई के बारे में बताता चलूँ कि जय कुताई पहले मंगोल की फ़ौज में हुआ करता था और मुसलमानों के तरीक़ों से ज़्यादा इम्प्रेस होकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो जो है वो काई कबीले में मुसलमानों की फ़ौज से लड़ा करता था। और यहाँ पर ये सीन जो है वो बहुत ट्रैजिक है क्योंकि कारगन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जा रही है, उसकी जान निकल रही है और वो जहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर कर रहा है। और अलाउद्दीन है अलाउद्दीन जो है ये उस्मान का बेटा है, ये जड़ी बूटियों के ज़रिए जो है कुछ इलाज किया करता है और ये पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं से दरियाक निकल आए, दरियाक से मुराद कोई हल निकल आए, जड़ी बूटियों के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है कि कुछ हो जाए और किसी तरह से उसकी जान बच सके, लेकिन उसकी जान नहीं बचती। अब यहाँ पर ये तुर्कत उस्ताद हैं, ये एक होटल में आके बैठते हैं और खाना मांगते हैं, लेकिन वो खाना नहीं दिया जाता और कह दिया जाता है खाना ख़त्म हो गया। हालांकि खाना ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि वो कुस्तुसुनिया से जो खुफिया बहरी बेड़ा आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा फौजी शामिल है, वो खाना उनके लिए बन रहा था ताकि खाना उनको दिया जाएगा। और तुर्कत को जो है वो पता चल जाता है और यहाँ पर जो है अरिस्टिको जो है ये पहले सोफिया के साथ होता था, लेकिन अब इसने आके तुर्कत को ज्वाइन कर लिया है और कहता है कि जनाब ये खाना जो है बन ज़रूर रहा है, लेकिन ये बहरी बेड़ा जो आ रहा है, जो कुस्तुसुनिया से खुफिया सिपाही आ रहे हैं जो कि बहुत माहिर है काई कबीले को ख़त्म करने, मुसलमानों को ख़त्म करने, ये खाना उनके लिए बन रहा है। अब तुर्कत इस बात को जानने के बाद पहले थोड़ी सी बातचीत होती है, इनका आपस में थोड़ी सी नोक झोंक होती है और उसके बाद जो है वो तुर्कत इसको कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया, यानी अरिस्टिको को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी ये खबर जो है झूठी निकली तो फिर मैं तुम्हारा जो हशर करूँगा वो दुनिया देखेगी।
اب خواتین کے ساتھ یہاں پر یہ سین جو ہے وہ مکس چلتے چلے جائیں گے، کیونکہ پانی جو ہے وہ کئی قبیلے والوں نے پی لیا ہے، جس میں آلگن نے بھی پانی پی لیا ہے، اور جو خطرناک بات ہے وہی بات یہ ہے کہ عثمان نے بھی یہ پانی پی رکھا ہے۔ اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ سب بھاگ دوڑ رہے ہیں کہیں سے دریا مل جائے اور ہم اس کو پلا کر اپنے قبیلے کی جان بچا سکیں، لیکن اس میں ہو یہ رہا ہے کہ زہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، اور جوانوں پہ ذرا دیر میں اثر کر رہا تھا، اور جو لوگ بوڑھے ہیں یا ڈھیڑ مڑ کے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اثر کر رہا تھا۔ یہ بالا خاتون کی یعنی کہ عثمان کی 2 بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ ہے اور دوسری ساتھ جو کھڑی ہے وہ حلیمہ ہے، اور یہ علاؤالدین کی بیوی جو ہے یہ گونجا ہے۔ اب یہ سبھی جو ہے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کیونکہ آلگن ان کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے اور آلگن کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہاں پر اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پانی جو ہے عثمان نے بھی پیا ہوا ہے۔ اب عثمان کی حالت غیر ہو رہی ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور سب کو یہی کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گا، میں بہتر ہوں۔ اور بالا خاتون جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کی بیٹیاں بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ عثمان کی طبیعت کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے۔ زہر آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے، اور اب عثمان کے چہرے پر پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھیں بھی ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بھاگ کر وہ جاتے ہیں اور وہاں سے علاؤالدین کو بلا کے لاتے ہیں۔ لیکن خواتین حضرات سب سے زیادہ تکلیف دہ سین ہے وہ یہ ہے کہ غازی کی ماں آہستہ آہستہ اس سے رخصت ہوتی ہوئی، وعدے کرتی ہوئی پیار محبت سے، اور غازی کی عمر بہت چھوٹی ہے، اور اس عمر میں ماں کو کھو دینا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ جب ماں آہستہ آہستہ جا رہی ہو اور زہر کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں آگ لگی ہوئی ہو، اور یہاں پر جو ہے آلگن کے ہسبینڈ کی جو حالت ہے وہ بھی جیکوتائی کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خیر ہو رہی ہے، بہت رون پیٹ ہو رہا ہے، چیخو پکار ہو رہا ہے، اور آلگن کا بیٹا غازی جو کہ بہت بہادر ہے کسی صورت اپنی ماں کو ہاتھ سے کھونے کو تیار نہیں ہے، چیخو پکار ہے اور بہت شور ہے، اور جیکوتائی جو کہ میدان جنگ میں ہزاروں سپاہیوں کو ختم کر چکا ہے، ہزاروں کافروں کو ختم کر چکا ہے، اور خواتین حضرات جب اپنا کوئی ہاتھ سے نکلتا ہے تو بالکل چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ غازی کو ماں پیار کرتی ہے، اس کو تسلی دیتی ہے، اور جیکوتائی کو کہتی ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد جو دوسری شادی کر لینا اور خوب کھانا کھانا اور خوب خوش رہنا، لیکن جیکوتائی چھوٹے بچوں کی طرح چیخ چیخ کر پاگلوں کی طرح رو رہا ہے۔ اور یہاں پر جب علاؤالدین پوچھے گا کہ آلگن نے کتنا پانی پیا تھا، تو آلگن نے جو پانی پیا تھا وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ اس نے کھانا کھایا تھا اور ان کا کھانا وغیرہ پکایا کرتی تھی، تو اس نے جو کھانے کے ساتھ جو پانی پیا تھا وہ 2 گیلن سے بھی اوپر کا پانی تھا۔ اور خواتین حضرات تو وہ لمحہ جو ہے آہستہ آہستہ قریب آتے آتے تقریباً پہنچ گیا، جس میں آلگن نے سب کو خدا حافظ کہا اور وہ چلی گئے۔ یہ خواتین حضرات ہیت ہے جو کلاڈس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ غدار ہے۔ اس کا ایک بھائی کوجا ہے جو کہ کئی قبیلے میں کام کرتا ہے عثمان کے ساتھ، اور وہ بہت وفادار ہے، لیکن ہیت جو ہے وہ بہت بڑا غدار ہے، اور وہ جناب جو ہے وہ کلاڈس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب یہ سین ایسا ہے، یہ حسن سردار ہے، اس کی غلطی سے جو ہے یہ صحیح طرح سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا کہ پانی زہریلا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا قصور نہیں تھا، کیونکہ جو یہ کوجا ہے، ہیت کا بھائی ہے جو داڑھی والا ہے، حسن سردار بہت شرمندہ ہے کہ میں نے شاید اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، لیکن باقی لوگ اس کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ تم نے کام بالکل ٹھیک کیا، جو طریقہ کار بتایا گیا تھا جانوروں کو پانی پلانے کا وہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن اس میں زہر کی ایک خاص جو ہے وہ طریقہ ہے کہ اس زہر نے عام حالات سے ہٹ کر بہت دیر میں اثر کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے سب پانی کو صاف پی گئے۔ اب خواتین حضرات یہاں پر یہ شرمندگی بیٹھا، اور اتنی دیر میں جو ہے وہ جیکوتائی آتا ہے، کیونکہ آلگن جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے، مر چکی ہے زہر کی وجہ سے، اور یہ حسن سردار کو اس کا سب مضر الزام ٹھہراتا ہے، اور حسن سردار کے اوپر یہ جو ہے حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی، میرے بچے کی ماں مجھ سے جدا ہو گئی، اور ایک حد تک جو ہے حسن سردار جو ہے وہ مار کھاتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد حسن سردار بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ ساری کی ساری غلطی میری ہے، اور اس لڑائی
लड़ाई के दरमियान जो है तुर्गत गाजी आते हैं, और तुर्गत गाजी जो बड़े बड़े बालों वाले हैं, सफ़ेद बालों वाले हैं, वो आते हैं और उनको जय कोताई बताता है कि इस शख्स की वजह से मेरी बीवी जो है वो मुझसे जुदा हो गई है। और तुर्गत गाजी जो है सुलह कराने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि उस्मान कहाँ पर है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद जाके वो उस्मान से मिलेंगे, क्योंकि उस्मान की हालत जो है वो भी गैर होती जा रही थी। लेकिन जय कोताई को यहाँ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है ख़वातीन हज़रात, अपनी बीवी को जो जहर की वजह से खो दे, अपने बच्चे की माँ को खो दे, और वो ऐसी माँ जो कि बहुत प्यार करने वाली माँ थी और एक बहुत वफादार बीवी थी जय कोताई की। जय कोताई को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, और वो सिर्फ ये चाहता था कि किसी तरह हसन सरदार को वो ख़त्म कर दे। और इतने सारे सिपाहियों के पकड़ने के बावजूद भी जय कोताई उनके हाथ में नहीं आ रहा था, और बार बार वो उंगली उठाकर वो यही कह रहा था कि मेरी बीवी ख़त्म हो गई सिर्फ हसन सरदार की नाअहली की वजह से। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, हसन सरदार ने अपना काम पूरा किया था, लेकिन बस कुदरत खुदा की कि उस जहर ने काफ़ी देर में जाकर काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से आर्गन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौत की नींद सो गई। अब ख़वातीन तो यहाँ दिखाते हैं कि अलाउद्दीन जो है वो दरियाक ढूंढने की कोशिश कर रहा है और दरियाक नहीं मिलता, और उस्मान की हालत ख़राब हो जाती है, और उस्मान को भी अब जो है वो लिटा दिया जाता है, और उस्मान के चेहरे पर सारे पसीने आ रहे हैं, उसकी आंखें जो है वो खुल नहीं रही हैं, और उसका जो जहर का असर है वो बढ़ता जा रहा है। और इसकी दोनों बेटियां हलीमा और फातिमा बहुत परेशान है, और कुंजा भी परेशान है, और सब परेशान है। और ये है वो गद्दार जिसने जहर मिलाने में मदद की है, ये बुरहान है। और ये जो लड़की दिखाई गई थी ये गद्दार है, और इसने जहर मिलाने में और सब तबाहकारियाँ मिलाने में इसने बहुत, ये लड़की जो दिखाई जा रही है ये गद्दार है। और यही सारी खबरें जो क्लाडिस तक पहुँचाती है। अब सोफिया की यहाँ पर बात हो रही है, और ये शिकस्त खुर्दा होने के बाद जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये अब सोच रहे हैं कि किस तरह से नया हिकमत अमली तैयार किए जाए। अब यहाँ पर इन्होंने जो हमले करने हैं वो मंदरो है, कोइक है, और एक दो जगह और हैं जहाँ पर इन्होंने तैयारी करके बाकायदा पूरी ताकत से जो हमला करना है, ताकि जो है काई कबीले वाले किसी तरह से बच ना सकें। और यहाँ पर ख़बर जो है क्लाडियस को मिल जाती है कि जो जहर कुएं के पानी में मिलाया गया था वो अपना असर दिखा रहा है। और सोफिया ये सुनकर बहुत खुश होती है, और क्लाडियस भी बहुत खुश होता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कई कबीले वाले जो हैं वो बाजी हार रहे थे। और ये ख़ानदान का सीन है ख़वातीन हज़रात, जिसमें आलगन जा चुकी है और उसका बेटा गाजी जो है वो बेतहाशा बुरी तरह रो रहा है, और किसी तरह से इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसकी माँ जो है वो जा चुकी है। और एक हद में आकर अपने बाप को बुरी तरह से पकड़ कर झंझोड़ता है और चीखें मारता है, और कहता है कि मैं, ये वो सीन है जिसमें बाप को झंझोड़ रहा है कि मैं मान नहीं सकता, आप भी नहीं कहेंगे कि मेरी वालदा जो मुझसे जा चुकी हैं वो फौत हो चुकी हैं। और फिर बाला खातून आती है, और बाला खातून उसको प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, गले लगाती हैं और उसको याद दिलाती हैं कि बेटा तुम्हारी माँ जो है वो शहीद हुई है। और यहाँ पर जो खंजर दिखाया गया है इसका जो एक सिग्निफिकेंस ये है कि जय कोताई बदला लेने के लिए भरपूर जहन के अंदर जो है वो तैयारी पकड़ रहा है कि मैंने बदला लेना ही लेना है। और ये ख़वातीन जो है ये भी मौजूद हैं, लेकिन आर्गन जो है वो गाजी की माँ जा चुकी है, और जय कोताई की बीवी जो है वो जहर से ख़त्म हो गई है। और गाजी ये बच्चा किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है कि माँ मुझसे जुदा हो गई है। ख़वातीन हज़रात, ये हीथ जो है ये क्लाडिस के साथ मिला हुआ है, और ये अपने एक ख़ास बंदे सईद के साथ मिलकर इस वक्त प्लानिंग कर रहा है, और कह रहा है कि जी क्लाडिस जब हमला करेगा तो उसके हमले से पहले तुमने जितने भी काई कबीले के गार्ड्स हैं जो किलों के ऊपर खड़े हुए हैं उन सब गार्ड्स को तुमने हटा देना है, और उन गार्ड्स की जगह जो है वो हमारे गार्ड्स ले लेंगे, हमारे निगरान ले लेंगे। और इससे ही होगा कि जब क्लाडिस हमला करता हुआ आगे बढ़ेगा तो हम और हमारे गार्ड्स जो हैं वो दरवाजे खोल देंगे, और इस तरह से क्लाडियस बग़ैर किसी मुज़ाहिमत के वो किलों के अंदर दाखिल हो जाएगा और किले हमारे बन जाएंगे।
ابھی خواتین حضرات کلاڈیس پلاننگ کر رہا تھا، تیاریاں کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ ہیت کی خبر آئی یا نہیں آئی. پیچھے سے عثمان نے اپنے آپ کو اٹھایا، اپنی حالت کو بہتر کیا اور عثمان نے آ کر پیچھے سے سامنے آ کر اس کے حملے کے لیے للکارا اور کہا کہ تم آ جاؤ. اب یہاں پر خواتین حضرات جو عثمان کی دلیری ہے وہ یہ ہے کہ عثمان نے اس وقت زہریلا پانی پیا ہوا ہے، عثمان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں اور کلاڈیس بہت حیران ہے کیونکہ جاسوسوں نے یہ خبر دی تھی کہ عثمان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو چکا ہے اور عثمان جو ہے اب وہ مزید نہیں زندہ رہے گا اور مر جائے گا. اور کلاڈیس سمجھ رہا تھا کہ میں نے آدھے سے زیادہ کام جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر عثمان نے بہت دلیری دکھائی اور اپنی حالت کو سنبھالتے ہوئے گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے ہوئے وہ میدان جنگ میں آیا. اس نے کلاڈیس کو چیلنج کیا، اس کو للکارا کہ جناب آ جاؤ تاکہ میں تمہارا خاتمہ کر دوں، اور ترکت غازی کی اس کو حمایت حاصل. اور یہاں پر ایک بہت زوردار قسم کی جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں کلاڈیس کے جو بندے ہیں، جو کافر ہیں، وہ یکے بعد دیگرے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جنگ جو ہے بہت دلچسپ رہتی ہے کیونکہ اس میں کلاڈیس کو بہت بھاری نقصان ہوتا ہے اور آخر میں کلاڈیس کو الٹے پاؤں بھاگنا پڑتا ہے. اور یہاں خواتین حضرات ایک چیز اور بھی ہے جو سگنیفیکنس ہے، جو امپورٹنس ہے، وہ یہ ہے کہ علاؤالدین کو جب دریاق مل جاتا ہے تو الگن تو مر جاتی ہے، لیکن کئی قبیلے میں دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ دریاق پلایا جاتا ہے. اور وہ دریاق پلانے کے بعد ایک بوتل میں دریاق لے کر علاؤالدین ایک بہت ہی فریش گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اپنے بابا کو وہ دریاق، یہ بالکل جیسے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ دریاق پلانے کے لیے، دریاق سے مراد یہ ہے کہ جو وہ ایک علاج بنایا جاتا ہے، جڑی بوٹیوں سے ایک محلول تیار کیا جاتا ہے، وہ زہر کے اوپر اگر پی لیا جائے تو جان بچ جاتی ہے، وہ زہر کے اثر کو وہ ختم کر دیتا ہے. اور علاؤالدین وہ دریاق لے کر میدان جنگ کی طرف بھاگتا ہے اور ہاتھ میں اس کی بوتل ہوتی ہے. اور عثمان جو ہے اب دکھایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ زہر نے تو وہیں پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا اور اب عثمان اپنا 60 to 70% اپنا ہوش کھو چکا ہے. اس زہر کی وجہ سے بے تحاشا تکلیف میں ہے، گر جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، سنبھلتا ہے اور پھر لڑتا ہے. یہ زہر اس پر اثر کر گیا ہے اور آنکھیں اس کی بند ہیں، انتہائی تکلیف میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمت نہیں ہارتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اگر ہمت ہار کر زمین پر گرا تو اگلے ہی لمحے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اب یہاں پر ترکت غازی اور اس کے دوسرے بندے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ عثمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈگمگا رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے اور ایک دوسرے کو آواز بھی دیتے ہیں کہ عثمان سردار کی جو ہے وہ خیر کرو، اس کی رکھوالی کرو، اس کے گرد جاؤ اور اس کو زمین پر گرنے مت دینا. اور کلاڈیس کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور کلاڈیس ایک نیزہ مارتا ہے جس کو ترکت غازی جو ہے اپنی تلوار سے ختم کر دیتا ہے. اور علاؤالدین وہاں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد دریاق جو ہے بہت دور سے اچھال دیتا ہے اور ترکت غازی وہ دریاق جو ہے عثمان کو پلا دیتے ہیں اور عثمان وہ پینے کے بعد جو ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اتنی دیر میں صوفیہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور علاؤالدین بہت خوش ہوتا ہے کہ بابا نے وہ دریاق پی لیا. اور اب یہ لوگ بہت دلیری سے لڑتے ہیں اور ان کی دلیری کی وجہ سے جو ہے صوفیہ چیختی رہتی ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتی رہتی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت سے حملہ کرو، مگر اب کیسے حملہ ہو سکتا تھا؟ اب تو علاؤالدین بھی آ چکا تھا، ترکت غازی بھی وہیں موجود تھا اور سب سے بڑی بات عثمان جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا. اور ان کی ہمت کو مزید توڑنے کے لیے عثمان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کیونکہ اب ہم کافی زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں. اور نکلتے ہوئے وہ ایک بہت بڑا دھماکہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کلاڈیس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب خاتون یہاں پر بالا خاتون کو ختم کرنے کے لیے وہ جو غدار لڑکی تھی وہ پیچھے سے آ کر حملہ کرتی ہے اور بالا خاتون شیشے میں اس کا عکس دیکھ کر اس لڑکی کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کر ابھی وہ اس سے کچھ پوچھ ہی رہی تھی کہ ہیت یہ جو غدار ہے جو کلاڈیس اور صوفیہ کا ساتھی ہے یہ نمودار ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ غدار لڑکی بالا خاتون کو کچھ بتاتی، ہیت پیچھے سے بڑھ کر تلوار سے اس لڑکی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور وہ باوجود کچھ بتانے کے کوشش کرتی ہے
اور بالا خاتون پوری کوشش کرتی ہے کسی طرح سے اس سے کچھ اگوا لیا جائے، لیکن تلوار کا گھاؤ اتنا گہرا تھا کہ وہ غدار جو تھی وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی، اور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ جان دے دیتی ہے، باوجود اس کے کہ بالا خاتون پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے کچھ پتہ کر لیں، لیکن بعد میں بالا خاتون اس سے بہت ناراض ہوتی ہیں ہیت سے، اور کیونکہ ہیت نے اس لیے مارا کہ ہیت نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کچھ بتا دے، اور ہیت کے بارے میں، کلاڈس کے بارے میں، صوفے کے بارے میں جتنی پلاننگ ہوئی تھی اس کو یہ اگل دے، تو اس سے پہلے کہ وہ غدار لڑکی بالا خاتون کو کچھ بتاتی، ہیت اپنی تلوار سے اس کو مار کر معصوم بن کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، کیونکہ جب اس لڑکی نے آپ پہ حملہ کیا تو میں نے بھلائی اسی میں چاہیے کہ اس کو ختم کر دوں، حالانکہ بعد اس کے بالکل اپوزٹ تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی زبان کھل سکے، کہ اس کی زبان کھل جاتی تو سارا کا سارا راز جو ہے وہ فاش ہو جاتا۔ اب عثمان دریاگ پی چکا تھا اور عثمان بالکل ٹھیک تھا، اور ٹھیک ہونے کے بعد جو ہے اعظم فاتح وہ واپس اپنے قبیلے میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو علاؤالدین بھی ہوتا ہے اور حلیمہ وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اور خواتین حضرات یہاں پر عثمان کو ایک شک سا پڑ گیا تھا کہ شاید کوئی غدار ہے ہمارے درمیان میں جو کہ ہمارے سے پہلے ہی ہماری ساری باتیں جو ہے وہ کلاڈیس تک اور صوفے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس لڑائی میں عثمان نے یہ کیا کہ بغیر کسی کو بتائے، نہ اس نے ہیت کو بتایا نہ حسن سردار کو بتایا، اور یہی وجہ ہے ہیت کا یہ بھائی ہے سامنے جو نظر آ رہا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ کلاڈس کو عثمان کی خبر ہو ہی نہیں سکی، اور کلاڈس سمجھ رہا تھا کہ عثمان جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ حملہ نہیں کر سکے گا، اور عثمان نے کسی کو بتائے بغیر جو ہے تیاری کر کے جا کر جو ہے اٹیک کیا، حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اس سے حسن سردار اور کونجا سردار اور جو دوسرے سردار تھے وہ بہت زیادہ شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں ہماری وفاداری کے اوپر یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے تم نے جا کر اکیلے حملہ کر دیا؟ تو عثمان کہتا ہے نہیں، مجھے وقت نہیں ملا، اور کچھ بہانہ لگا کے ختم کر دیتا ہے بات کو۔ اور یہاں پر ترگت، غازی، برہان اور عثمان اب یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہمیں اس غدار کو فوراً سے پہلے پکڑنا ہے۔ اس کا بھائی کونجا ہے یہ، اور اس کا بھائی ہیت ہے جو کہ غدار ہے، یہ ہیت ہے جو کہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ اس دفعہ الٹی پلاننگ کریں گے، اور وہ پلاننگ اس طرح سے انہوں نے کی کہ انہوں نے پلاننگ کچھ اور کی اور جو اصل میں کسی اور راستے سے جا کے انہوں نے اٹیک کیا، اور اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور کلاڈس کو کوئی خبر نہیں ہو سکی۔ اب ہیت کے گرد جو ہے وہ جال تنگ کیا جا رہا ہے اور ہیت کی نگرانی کی جا رہی ہے کہ ہیت کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ حسن سردار کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور حسن سردار جو ہے اپنے کان کھڑے کر کے ہیت کی مکمل نگرانی کر رہا ہے، اور ہیت جو ہے اب ہیت کو ایک پرچی ملتی ہے جس میں کلاڈس نے کہا ہے کہ مجھ سے آگے تم ملو، اور ہیت تیاری کر گھوڑے پر بیٹھ کر کلاڈس سے ملنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اور یہ قصہ جو ہے یہاں پر ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ اس کا ساتھی سعید ہے، اور ہیت بیٹھ کر روانہ ہو جائے گا۔ حسن سردار جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہیت گھوڑے بیٹھ کر کہاں جا رہا ہے، اور حسن سردار بھی اس کا پیچھا کرے گا اور جے کوتاہی بھی اس کا پیچھا کرے گا، اور یہ قصہ جو ہے یہیں پر ختم ہو جائے گی، اور پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو کس پسند آئی، نہیں پسند آئی، ریویو پسند آیا، نہیں پسند آیا، دونوں حالتوں میں آپ مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس اور آپ کی رائے کی روشنی کے اندر ہم اپنے آنے والے دنوں کا لائحہ عمل جو ہے اس کو ہم ترتیب دیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریویوز کو زیادہ سے زیادہ معلوماتی اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر اور دلچسپ بنایا جا سکے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا، فالو کر لیجیے گا۔ فلمی دنیا سے نسیم احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی اور ریویو کے ساتھ، کیونکہ اس کو پورے کو پیش کرنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ 6 سیزنز ہیں اور بے تحاشا ایک ساتھ ہیں، تو کوئی اور اچھی قسط ہم اس کو پک کریں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو تب تک نسیم احمد کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ نگہبان۔